بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے سلسلے میں اپنی امت پر کس طرح شفقت اور رحمت فرمائی ہے اور رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے، عبادتوں میں تخفیف اور سہولت اور آسانی کے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے اور نماز کے سلسلے میں پہلے گفتگو کی جا چکی ہے۔ دوسری اہم عبادت روزہ ہے۔ روزے کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، جسے صوم وصال کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ ان کی جسمانی قوت اور طاقت ہے کہ یہ صوم وصال رکھیں، لیکن بہرحال ان کو مشقت کا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پر آپ نے ان کو منع فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمۃ لہم، اللہ کے نبی نے صحابہ کو مسلسل روزے رکھنے سے منع فرما دیا، ان پر شفقت کھاتے ہوئے، رحم و کرم فرماتے ہوئے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ انک تواصل، آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انی لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، ان ربی یطعمنی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ پر رحم و کرم و شفقت کھاتے ہوئے صوم وصال سے منع فرمایا ہے، کیونکہ کسی چیز پر قدرت ہونا الگ بات ہے اور کسی چیز میں مشقت اور پریشانی کا سامنا کرنا یہ الگ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بعض صحابہ جسمانی قوت اور طاقت کے اعتبار سے ایسے ہیں کہ صوم وصال رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال مشقت کا سامنا تو ہوگا ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مشقت میں نہیں دیکھ سکتے تھے، دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے صحابہ کو منع فرما دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں میری تقلید نہ کریں، مجھے نمونہ نہ بنائیں، اس لیے کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں تو میرے رب کی طرف سے مجھے قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ روزوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم بھی فرمایا کہ جب روزے کا ٹائم پورا ہو جائے تو افطاری میں جلدی کریں، روزہ کھولنے میں، تاکہ امت کے افراد بھوک اور پیاس کی شدت میں مزید مبتلا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک لوگ جلدی روزہ کھولتے رہیں گے، ٹائم ہوتے ہی، تو بھلائی میں رہیں گے، خیر میں رہیں گے، نفع اور فائدے میں رہیں گے۔ سحری، صبح کا کھانا جب روزہ رکھتے ہیں، یہ جسمانی قوت میں بڑا مددگار ہے اور دن بھر بھوک کا سامنا کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور جسم میں نقاہت اور کمزوری بھی لاحق نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم دیا، اور نہ صرف کھانے کا حکم دیا بلکہ یہ کہا کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے، تسحروا فإن السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں تاخیر کا بھی حکم دیا، دیر سے سحری کھانے کا حکم دیا تاکہ اس کھانے کا اثر دیر تک رہے اور بھوک اور پیاس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مالک بن عامر ابو عطیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بینا رجلان من اصحاب النبی، ہمارے درمیان صحابہ میں سے دو آدمی ہیں، احدہما یعجل الافطار ویؤخر السحور، ان میں سے ایک افطار کا ٹائم ہوتے ہی روزہ کھول لیتا ہے اور صبح کا کھانا، سحری کا کھانا دیر سے کھاتا ہے، والآخر، اور دوسرا ہے وہ سحری جلدی کر لیتا ہے اور افطار دیر سے کرتا ہے، کون ہے ان میں سے اچھا صحیح؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ ایہما الذی یعجل الافطار ویؤخر السحور، ان میں سے کون ہے جو افطار جلدی کرتا ہے اور سحری دیری سے کھاتا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ھاکذا کان یصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔ حالانکہ افطار میں، روزہ کھولنے میں تاخیر اور دیری کرنا، اس سے کوئی روزہ باطل نہیں ہو جاتا ہے اور روزے کا اجر و ثواب ختم نہیں ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے دیر سے میں افطار کروں گا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، نہیں، یہ سنت نبوی کے خلاف کرتا ہے اور نہ زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ زیادہ اجر و ثواب اس میں ہوگا جو سنت نبوی کے مطابق ہوگا، اور سنت نبوی جلدی افطار کرنا ہے۔ روزوں کے سلسلے میں رحم و کرم کا ایک واقعہ، دلچسپ واقعہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء کے درمیان بھی پیش آیا، اور پھر ان کے درمیان مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کی تصدیق فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہجرت کے بعد حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان کو حضور نے بھائی بنا دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے گھر گئے تو حضرت ابو درداء کی بیوی بالکل پرانے سے کپڑوں میں تھی۔ پوچھا کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہا کہ تمہارے بھائی، ان کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، بس عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو میں کس کے لیے سجوں سوروں؟ اتنے میں حضرت ابو درداء آ گئے، اپنے بھائی کو دیکھا تو کھانا کا انتظام کیا۔ کھانا جب پیش کیا گیا تو کہنے لگے حضرت سلمان سے کہ آپ کھائیے، میں نہیں کھاتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ مہمان کے اور بھائی کے پیش نظر نفلی روزہ توڑا، ان کے ساتھ کھایا۔ پھر جب رات ہوئی حضرت ابو درداء عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت سلمان فارسی نے انہیں روک دیا، کہا سو جاؤ، آرام کرو، سلا دیا۔ رات کا آخری پہر ہوا، پھر حضرت ابو درداء کھڑے ہوئے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اب ٹھیک ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے ان کو سمجھایا کہ ان لربک علیک حقا و ان لجسدک علیک حقا و ان لزوجک علیک حقا، تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، اسے بھی نیند ملنی چاہیے، تمہاری اہل و عیال، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور ہر اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو، یہ سمجھایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز پڑھی۔ حضرت ابو درداء نے اپنا پورا واقعہ کہ سلمان نے مجھے اس طرح عبادت سے منع کر دیا تھا سنایا۔ حضور نے فرمایا صدق سلمان، سلمان بالکل سچ کہہ رہے ہیں، حضرت سلمان کی تصدیق فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے اپنی امت کو دن بھر رات بھر عبادات میں مشغول رہنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ کسی نے معمول بنایا تو اس سے منع فرمایا، اور اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ بہت سارے حقوق والے ہیں، جسم کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور اللہ کا بھی حق ہے۔ ہر حق والے کو حق ادا کرنا چاہیے، اسے حق دینا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی درجے کا رحم و کرم کا معاملہ ہے، جو روزوں کے سلسلے میں آپ نے اتنی بہترین تعلیمات اپنی امت کو عطا فرمائی۔